رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یا یوں کہہ دوں کہ 2 راتیں ہیں بڑی یادگار. ایک یہ یعنی معراج کی شب، اور ایک ہجرت کی شب. ان دونوں راتوں سے ناقابل فراموش یادیں وابستہ ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بڑے تابندہ اسلوب ہمارے قلب و نظر کی اصلاح کے لیے موجود ہے. معراج کا سفر راحتوں کا سفر تھا، خوشیوں اور مسرتوں کا سفر تھا، کیونکہ یہ انعام تھا اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی. اور انعام اس بات کا، میں نے رام میں بھی کہا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے سفر میں جس استقامت کا مظاہرہ فرمایا، راہ حق میں جو صدمے برداشت کیے، جو دکھ سے، جن مصائب و آلام سے آمنہ کا لال مردانہ وار گزرا، منتہی اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنے پاس بلا کے اپنی آغوش میں لے لیا. یہ بھی انداز ہوتا. وہ کون سے سب آزما مرحلے تھے؟ وہی لا الہ الا اللہ. کراچی کے روشن ضمیروں قرآن کا مطالعہ کیجیے الحمد سے والناس تک. قرآن کریم کی تمام تفصیلات و تشریحات کو جب آپ دیکھیں گے تو ایک تصور حکمرانی کرتا ہے قرآن کے قصص و واقعات پر، اور وہ تصور ہے اللہ کی توحید. اور بالکل اسی طرح جب آپ سیرت سرور کائنات کا مطالعہ کریں گے تو وہاں بھی ایک نقطہ مرکزیت کا حامل ہے جس کے ارد گرد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گھومتی ہے، اور وہ ہے توحید باری تعالی. اسی کی ابتدا ہوئی تھی فوران سے، اور پھر اسی کی لاج رکھنے کے لیے میرے آقا ان مسائب سے گزرے ہیں کہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے تصور سے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے کہ امام الانبیاء والمرسلین کو عین مطاف میں بیت اللہ کے دامن میں دنیا کفر و شرک کے صفاق درندوں نے پکڑ رکھا ہے، اور چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر بٹ دے رہے ہیں. بٹ دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. اس اذیت سے اس قدر متاثر ہوئے اللہ کے محبوب کے چہرہ انور سرخ ہو گئے. اور ان کی یہ حرکت اتنی ظالمانہ اور سنگ دلانہ تھی کہ ہر دیکھنے والا یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ تو جان لے لیں گے. چنانچہ دوڑتے ہوئے کچھ لوگ پہنچے اس کے پاس کہ جو فرش زمین پر رحمت للعالمین کا سب سے بڑا ہمدرد اور سچا دوست تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ تیرے محبوب کو ستایا جا رہا ہے. پروانہ وار طے والہانہ لگ کے، اور جو ہی بیت اللہ کے قریب آئے ایک جملہ صدیق اکبر کی زبان پہ آیا. فرمایا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون
يقتلون رجلا أن يقول ربي الله. سنگ دلو، تم اس محسن آدم کی جان لینے کے در پہ ہو جو تمہیں ہر جائی سے یکجائی بنانے آیا ہے. کوئی قصور نہیں اس کا. تم گواہی دے چکے ہو، اس کے کردار کی عظمت کا اعتراف کر چکے ہو، اس کی صداقت، اس کی دیانت، اس کی شرافت اور اس کی امانت کا اعتراف و اعلان کر چکے ہو. لیکن آج تمہیں کیا ہو گیا کہ اس حد تک مائل کا ستم ہو اور تو کوئی قصور نظر نہیں آتا نا. بس یہی بات ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اور کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہمارا داتا کون ہے. ان یقول ربی اللہ، ربی اللہ، ان یقول ربی اللہ. اور علماء کرام سے پوچھئے رب کا مفہوم داتا کا. میں نے رات بھی ایک جملہ پڑھا تھا، اب دوہراتا ہوں اسے. کراچی کے روشن ضمیروں، کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی اللہ کے محبوب کو. اگر نقطۂ نظر یہ ہوتا کہ اپنی بات چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں. جو دور حاضر کے فنکاروں نے اپنا رکھا ہے کہ اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں. کیا مطلب؟ کنویں سے پانی کے ڈول کھینچتے جاؤ لیکن کتے کی لاش جو پڑی ہوئی ہے اسے مت چھیڑو، اسے نہ نکالو. اور اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے جھاڑو دو، پہلے صفائی کرو. تم بھی دودھ کسی ناپاک برتن میں ڈالنا گوارا نہیں کرتے ہو تو پھر توحید کسی ناپاک سینے میں کیسے آ جائے گی؟ نعرہ تکبیر! اقبال نے کیا کہا؟ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے، تیرا دماغ جو بت خانہ ہو تو کیا کہیے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مانا نہیں منوایا بھی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اگر نجات چاہتے تو پھر میرے ساتھ کہو، میرے ساتھ آواز ملاؤ، دل کی گہرائیوں سے کہو کہ کوئی معبود نہیں، کوئی ہر جگہ موجود نہیں، لا الہ. حضرت مصلحت اندیش سارے مثبت کی رت لگانے والے محترم ارشاد ہوتا ہے دیکھیے نا جی، مثبت باتیں کیجیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ توحید بیان کریں اور کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. بیماروں کی دل آزاری ہوگی لیکن وہی دل آزاری انشاءاللہ ان کی صحت کاملہ کا سبب بنے. مریض کو ڈاکٹر جب کڑوی دوائی دیتا ہے تو وہ
وقتی طور پر ذرا اس کا ذائقہ تلخ محسوس ہوتا، ڈاکٹر پہ غصہ بھی آتا، بعض مریض چسکے باز ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے کہتے ہیں جی وہ کوئی میٹھا سا مکس کر دیجیے گا، کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اگر کوئی گولی کرنی ہے تو ذرا اسے پیس کر کیپسول میں ڈال کے دے دیجیے گا، اگر تو ڈاکٹر نے محض فیس بتائی ہے اور اس کی منزل فیس ہے تو پھر وہ تو مریض کو خوش کرنے کے لیے میٹھا مکسر بھی دے دے گا اور کوئی کڑوی گولی بھی نہیں دے گا، لیکن اگر وہ مریض کی صحت کا خواہش مند ہے، مریض کو بیماری سے بچانا چاہتا ہے تو ٹیکا بھی لگائے گا، کڑوا مکسر بھی دے گا، کڑوی گولیاں بھی دے گا، اس لیے کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو اس وقت تک صحت یاب نہیں ہوتا مریض۔ تو وقتی طور پہ ذرا طبیعت میں کھلبلی تو مچتی ہے۔ اگر میرے دوست مجھے اجازت دے تو میرے پاس بے شمار شواہد ہیں اور دلائل ہیں کہ آج سے 1.5-2 سال پہلے جن لوگوں کو میری باتیں سن کر بڑی سخت تکلیف ہوا کرتی تھی اور کئی مرتبہ انہیں طارف جانا پڑتا تھا، آج وہ صحت مند ہو گئے ہیں۔ آج بھی جہاں دن کو ہم نے وہاں جمعہ کی اس میں شرکت کی ہے، گلشن اقبال میں، وہاں بھی کچھ دوست ملے کہ صاحب ہم وہ تھے اور آپ کو بڑی سخت گالیاں دیا کرتے تھے، ہم آپ کی جب آواز پڑتی تھی تو ہم یوں کر لیا کرتے تھے، لیکن کیسٹیں سنی سلو آواز میں کمرے کا دروازہ بند کر کے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ کیسا عاشق رسول ہے وہابی کی کیسٹ سن رہا، سلو ساؤنڈ میں کیسٹیں سنی دروازہ بند کر کے، اللہ نے کرم کیا آج وہ موحد ہے۔ کہنے لگے پہلے کبھی عبداللہ شاہ غازی سے امیدیں، پہلے کبھی منگو پیر سے امیدیں، وہاں جاتے تھے لمبی زلفوں والے فنکار بیٹھے ہوتے تھے، ہماری نظر ہوتی تھی مزار پر اور ان کی نظر ہوتی تھی جیب یار پر۔ اور وہ بڑے خاص نگاہوں سے دیکھتے تھے جیب کی طرف۔ بلا کر ہم نے سجا رکھا ہے بزرگ کی قبر پہ، جتنے چمکدار چادریں ڈال رکھی ہیں، ڈیکوریٹ کر رکھا ہے اسے، تو کچھ لاؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، یہ تو پیٹنٹ جملہ ہے نہیں ان کا۔ بزرگوں کی خدمت میں جو آنا چاہیے تو کچھ لے کے آنا چاہیے۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ سورج کب طلوع ہوگا کہ جب بزرگ بھی مرید کے لیے کچھ لے کے آئے، ورنہ اس وقت تک تو ون وے چلتا ہے۔ حضرت صاحب مرید سے کہتے ہیں میں آؤں تو کیا دے گا، تو آئے گا تو کیا لائے گا۔ رسک لینا پڑتا ہے، بڑی کڑوی گولی ہو گئی لیکن نتائج بہت میٹھے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانتا ہوں اور منواؤں گا، قولوا لا الہ، پہلے لا الہ پھر الا اللہ، نفی پہلے اس بات بعد میں، لا الہ کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں ہر جگہ موجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا۔ اب آپ سے کہہ رہا ہوں انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود وہ
کونے پہ آ کر وہ دو کھڑے ہیں ان کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. جرأت ایمانی سے ہی کی ضرب لگائیں یہاں آنی چاہیے تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود وہ بول رہے وہ آخر میں دور کہیں. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہی پہ ہاتھ جوڑ دینا اور آپ نے دائیں دائیں دیکھنا کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا کہ آج تو بول دے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے. ہماری جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود. میں یہ وہ بات کہلوا رہا ہوں آپ سے جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اپنے زمانے میں انسانوں سے کہلوائی, تمام اولیاء کرام نے کہلوائی. اللہ والوں نے یہی سبق دیا. انسانی جبین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. انبیاء کی نبوت برحق, رسولوں کی رسالت برحق, اولیاء کرام کی ولایت و کرامت برحق, عابدین کی عبادت برحق, شہداء کی شہادت برحق, صدیقین کی صداقت برحق, مجاہدین کا جہاد برحق, علماء کا علم برحق, لیکن مسجود اللہ بھی یا اللہ بھی. اللہ کا سجدہ عبادت والا اور اللہ کے پیاروں کا سجدہ تعظیم والا. تعظیم سنا ہے کبھی آپ نے؟ اور میں نے کہا یہ تعظیم نہیں تقسیم ہے. اللہ کے حق میں تقسیم ہے. اسلام میں سجدہ صرف اللہ ہی کا حق ہے. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی شخصیت ایسی نہیں جس کے آگے انسان اپنی جبین جھکا سکے. ہر جگہ موجود کون؟ اللہ الغیوب کون؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. یہ قل کیوں ہے؟ صرف یہی ہوتا لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تو بات تو بن جاتی ہے لیکن یہ قل کیوں ہے؟ حتیٰ نے فرمایا میرے محبوب بیان میرا ہے لیکن زبان تیری ہو. قل تو اعلان کر جو تجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ میری نہیں مانتے تو تیری تو مانو. قل لا يعلم من في السماوات والارض. فرما دیجیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں غیب ہے وہ اسرار جاننے والا کون؟ قرآن کریم میں اور مقام پہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں. چابی نا چابیاں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. مفتاح الغیب نا تاکہ اجمی فنکار یہ نہ کہہ سکیں
اجوی فنکار یہ نہ کہہ سکے بڑی چابی تو اس کے پاس ہے، لیکن چھوٹی چابیاں ہمارے بزرگوں کے پاس ہیں نا. آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ان کو بھی اللہ نے بڑی شان دی ہے. بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابیاں. قرآن کریم نے سارے راستے بند کر دیے. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، تمام چابیاں غیب کی. الیکشن والی چابی تمہارے پاس ہے، لیکن غیب کی چابیاں یہ چابی اور ہے. اس میں غفلہ بھی چل سکتا ہے. بس پھر منہ نہ کھلواؤ، کھری بات نکل جائے گی. اور اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. پھر مجھے کل بھی تو بولنا ہے، کہیں ایسے نہ ہو آپ کے 101 بجے فیصلہ ہو. ہمارے بارے میں فیصلے نقد ہوتے ہیں، دفتری کارروائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دفتری کارروائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نقد ہوتے ہیں یہی کھڑے کھڑے ادھر ادھر. بس منہ نہ کھلواؤ. بہت سی باتیں سینے میں دفن ہیں. نہیں کہہ سکتا ہوں خوف فساد خلق سے، ناگفتہ رکھنے پہ مجبور ہوں. لیکن چھپے گا پشتوں کا خون کیوں کر؟ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. میں نے رات بھی کہا تھا اتنا نہ اتراؤ کہ وہ مہلت بھی چھین لے. اتنا نہ اتراؤ کہ وہ مہلت بھی چھین لے. مہلت تو دیا کرتا ہے، ڈھیل تو دیا کرتا ہے. فرعون کو ڈھیل دی تھی، تیر مارتا تھا. لوگ پوچھتے ادھر، کہتا تھا موسیٰ کے خدا کو مار رہا. اللہ کی شان دیکھیے، وہ تیر جب واپس لوٹتے تھے تو خون آلود ہوا کرتے تھے. اٹھا کے لوگوں کو دکھاتا تھا، دیکھا جا کے سینے میں چبھا ہے سیدھا. اتنا ماہر نشانہ باز ہوں اور دیکھو یہ خون لگا ہوا. وہ تو بڑے حوصلوں والی ذات ہے، ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے. جب گرفت کرتا ہے تو پھر بطش شدید کا مظاہرہ ہوتا. میرے عزیز دوستوں، ساری چابیاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی فقہ کے ماہر قانون دان. مدینہ طیبہ میں قیام پذیر تھے اس انتظار میں کہ لوگ مدینہ میں آئے. اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. کچھ لوگوں کا یہ ذوق ہوتا ہے کہ موت مدینہ میں آئے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مدینہ میں جا کے بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہوتی وہاں. حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا نور اللہ مرقدہ اللہم برد مسجدہ واللہم ارزقنا اتباعہ، اپنی زندگی کے آخری لمحات مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں گزارے کہ موت مدینہ میں آئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی حضرت قاری فیض محمد صاحب اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ موت مدینہ میں آئے. مولانا گواہ ہیں، ہم دونوں. حضرت قاری صاحب کو ہم نے مسجد نبوی میں دیکھا، نماز 3 نمازیں وہیں پڑھتے، عصر مغرب عشاء. چیئر لفٹ پہ میں لایا جاتا ہے، پھر اٹھا کر انہیں مسجد نبوی کے صحن میں لٹایا جاتا ہے، اور پھر وہ لیتے رہتے ہیں. نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کے شاگرد، اور ان کے چہرے پہ اس قدر سرور، اس قدر سکون دیکھا ہم کہ اگر کسی کو ساری دنیا کی دولت مل جائے تو شاید اس کا چہرہ اتنا مطمئن نہیں ہوگا جتنا قاری صاحب کا چہرہ مطمئن.
اصل میں اطمینان کا تعلق بینک بیلنس سے نہیں ہے، یہ قلب کی خاص کیفیت سے۔ بینک بیلنس کا عالم یہ ہے کہ جوں جوں بڑھتا جائے گا آپ بے قرار ہوتے جائیں گے۔ آنکھوں سے پہلے معذور تھے، اب فارغ ہوا تو زبان بولنے سے معذور ہو گئی، ہاتھ پکڑنے سے معذور ہو گئے، پاؤں چلنے سے معذور ہو گئے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو یوں آزماتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی اس انتظار میں مدینہ طیبہ میں آرام فرماتے کہ موت مدینہ میں۔ حج کا موسم آ گیا تو تمنا ہوئی کہ حج کراؤں، پھر خیال آیا کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اس لیے کہ اس زمانہ کا حج تو مستقل امتحان تھا۔ مکہ سے مدینہ منورہ سے مکہ جانا، وہ دہتے ہوئے صحرا پہ سفر کرنا، تاحد نظر ویرانہ، کوئی سبزہ اور پانی نظر نہیں۔ آج تو آپ صبح کا کھانا یہاں کھائیں، دوپہر کا کھانا مکہ مکرمہ میں جا کے کھائیے، 3.5 گھنٹے میں آپ کو جہاز جدہ پہنچا دے گا اور جدہ سے 1 گھنٹے میں آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان بھی سفر اب تو زیادہ سے زیادہ وہ بھی 3.5-4 گھنٹے کا ہو گیا۔ اللہ جزائے خیر دے سعودی دوستوں کو، انہوں نے موٹر وے طرز پر جو وہ بنایا ہے، روڈ بنایا ہے مکہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان، 3-4 موٹریں ایک سائڈ پر چلتی، درمیان میں 10-15 فٹ کا پارٹیشن لائن ہے، 4-5 موٹریں ادھر سے 4-5 موٹریں ادھر سے چلتی ہیں، ون وے، اور بنایا انہی نقوش پہ ہے کہ جن نقوش پہ نبی اور صدیق نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کا سفر کیا تھا، انہی قدموں پر انہوں نے وہ شاہراہ تعمیر کی ہے، اس لیے اس کا نام ہی شاہراہ ہجرت رکھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں اگر میں حج کے لیے سفر کروں تو کہیں راستے میں موت نہ آ جائے، اس خیال سے استخارہ کیا۔ کئی راتیں اس خیال سے سوچتے رہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ بات کو معلوم۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو جلدی سے کہہ دیا حضور بس مجھے یہ بتائیے کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی، اس لیے کہ یہیں مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، موت کی تمنا ہے کہ مدینہ میں آئے، حج کا موسم آ گیا، چاہتا ہوں کہ حج بھی کر لوں، کہیں راستے میں چھٹی نہ ہو جائے، جلدی سے بتا دیجیے حضور کتنے دن باقی ہیں میری زندگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر دیا اور حضرت امام مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اب سوچنے لگے کہ یہ اشارہ 5 گھنٹوں کی طرف ہے، 5 دنوں کی طرف ہے، 5 ہفتوں کی طرف ہے، 5 مہینوں کی طرف ہے یا 5 سالوں کی طرف ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ جو تعبیر خواب میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ اور علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کہو ایک مسلمان نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، میرا نام نہ بتانا۔ حضرت علامہ ابن سیرین کی خدمت میں جب اس نے خواب بیان کیا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کوئی بہت بڑا آدمی دیکھ سکتا ہے، معمولی آدمی نہیں دیکھ سکتا، علم و تقویٰ کا کوئی بہت بڑا تاجدار یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا صاحب علم و تقویٰ کوئی نہیں، تو یہ کہیں خواب وہیں کا تو نہیں۔ اجازت نہیں تھی نمائندے کو کہ وہ نام بتائے، وہ کہنے لگا جی بس آپ تعبیر بتا دیجئے، نام بتانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا تو میں آرام سے تعبیر کیسے بتا دوں گا، تم جاؤ اور اس سے کہو جب تک نام نہیں بتایا جائے گا اس وقت تک تعبیر نہیں بتائی جائے گی۔ مجبوری تھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دی کہ جاؤ اور میرا نام بتا۔ وہ واپس آئے اور فرمایا کہ ہاں امام مالک جی نے خواب دیکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ تعبیر جلدی سے بتا دیجیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حیرت ہے کہ امام مالک کو یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، ان 5 انگلیوں کا اشارہ نہ 5 گھنٹوں کی طرف ہے نہ 5 دنوں کی طرف ہے،
نہ 5 ہفتوں کی طرف ہے، نہ 5 مہینوں کی طرف ہے، نہ 5 سالوں کی طرف ہے، بلکہ ان 5 انگلیوں کا اشارہ ان 5 باتوں کی طرف ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کر کے فرمایا تمہارے سوال کا تعلق ان 5 باتوں کے ساتھ ہے کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. لہذا میں اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعۃ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں ہوگی. برسنے والی ایک ایک بوند کا اللہ ہی کو علم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتے. محکمہ موسمیات والے بھی تکا مارتے ہیں، کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. کیوں میرے بھی یہاں کے محکمہ موسمیات والے تو مقلد ہیں. میں نے تو یورپ کے موسمیات کی پیشین گوئیوں کی مٹی پلید ہوتی دیکھی. وہاں بی بی سی جب اعلان کرتا ہے کہ مڈ لینڈ میں بارش ہوگی اور لنکا شائر میں موسم خشک رہے گا، مڈ لینڈ میں سورج چمکتا ہے اور لنکا شائر میں چھم چھم نہیں برستا ہے. جب اعلان ہوتا ہے کہ لندن کے علاقوں میں موسم خشک رہے گا اور ادھر اسکاٹ لینڈ میں بارش ہوگی تو وہاں پر سورج چمکتا ہے، یہاں پر جانتا ہے اللہ ہی جانتا. فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. آپ بظاہر کامیاب ہو کر تمام حالات پر آپ کا کنٹرول ہے، بڑے مسرور اور مطمئن آپ جاتے ہیں بیڈ روم میں، لیکن صبح اٹھتے ہیں تو نقشہ بدلا ہوا. ابھی آپ نے دیکھا سوڈان میں کیا ہوا. شاید چند لمحے پہلے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. اور پھر جب اطلاع ملی تو ہارٹ صاحب نے دھڑکنا چھوڑ دیا. اللہ کتنی بری بیماری ہے یہ. ہارٹ فیل ہو گیا. فرمایا ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں کب اور کس عنوان سے آئے گی. ان اللہ علیم خبیر. وہی علیم و خبیر ہی جانتا ہے. قرآن پاک نے اس لیے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں. لا يعلمها الا هو. کوئی نہیں جانتا مگر وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
جو کچھ کے بر میں ہے بہر میں، خشکی میں ہے تر میں، صحراؤں میں ہے دریاؤں میں، درختوں سے گرنے والا پتا، دھرتی سے اگنے والا دانا، یہ ساری تفصیلات جاننے والا کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ حاجت روا و مشکل کشا کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اور منوایا، مانا اور منوایا۔ منوانا بھی ضروری ہے میرے عزیز دوستو، منوانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ فتنے مسلمانوں کی عقائد و نظریات پر شب خون مارتے رہے، سنتوں کے مقابلے میں بدعتوں کو فروغ ملتا رہے، توحید کے مقابلے میں شرک کا بازار گرم رہے، ختم نبوت کے مقابلے میں منکرین ختم نبوت کھلے عام پھریں، اور اسلامی عقائد و اصولوں کے مقابلے میں الحاد و زندقہ کے پرچار کرنے والے آزاد پھریں، اور ہم سے کوئی توقع کرے کہ تم آرام سے حجروں میں بیٹھ کر تعویذ لکھو، تسبیح پڑھو، اللہ اللہ کرو، یہاں ہاتھ رکھ کے دلوں کو زندہ کرو، باقی جو ہوتا ہے ہونے دو، ناممکن ہے۔ ولی اللہ قافلے سے یہ امید نہ رکھیے، اسماعیل شہید کے فرزندوں سے یہ امیدیں نہ رکھیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکاروں سے یہ امید نہ رکھیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وقت ہے احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے۔ فتنوں کی سرکوبی اور فتنوں سے مسلمانوں کے عقائد کا تحفظ، یہ ہمارے ایمان کے تقاضے میں شامل ہے۔ مجھے آج یہ سن کر حیرت ہوئی، آپ یقین فرمائیے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دوست نے جو پرسنٹیج بتائی ہے ہمارے بلوچستان کی، میرے کو اوسان خطا ہو گئے۔ ڈگریوں کی جو تعداد بتائی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ میں یہاں اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ اس کا تاثر بہت منفی ہوگا، لیکن اپنے ذمہ دار حضرات سے یہ کہوں گا کہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اسلام کا نام لے کر اپنی عمر دراز کرنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنا فرض ادا کریں، ورنہ پھر قوم اپنا فرض ادا کرے گی انشاءاللہ۔ قوم تو اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ منکرین ختم نبوت کو ٹھکانے لگانے کے لیے قوم نے 53 میں بھی اپنا فرض ادا کیا، 74 میں بھی اپنا فرض ادا کیا، اور اب 84 میں بھی اپنا فرض